اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے یعنی ان کے عادی ہونے کی وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کس چیز کے عادی؟ ایلافہم، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ قریش سردی اور گرمی کے موسم کے سفر کی عادی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ، یہ جو بیت ہے خانہ کعبہ، اس بیت کے پروردگار کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی، پروردگار کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی، جو رب، اطعمہم، ان کو رزق دیتا ہے، من جوع، بھوک کی حالت میں۔ الذی، وہ رب جو اطعمہم من جوع، بھوک کی حالت میں ان کو کھانا کھلاتا ہے، وآمنہم، اور ان کو امن دیا ہے، من خوف، ڈر اور خوف سے۔ وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن دیا ہے۔ یہ سورہ قریش کے نام سے مشہور ہے۔ قریش ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو خاندان قریش کہتے ہیں۔ جیسے کل بتایا تھا، سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد قریش کے اوپر آئی، تو یہاں انسانوں کی ایک اور غلطی کا بیان کیا گیا اس سورہ کے اندر۔ سورہ عصر کے اندر جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ لوگ گناہوں کے چھوڑنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، اس کے بعد سورہ ہمزہ میں 3 گناہ بیان کیے گئے: غیبت، عیب نکالنا، اور مال صحیح جگہ پر خرچ نہ کرنا۔ سورہ فیل میں ایک اجتماعی غلطی کا ذکر کیا گیا کہ جن کو حکومت اور طاقت مل جائے، یہ لوگ جو کمزوروں پر ظلم کرنے لگتے ہیں یا اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ نے تنبیہ کی کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک اور غلطی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالی مال اور رزق جو دیتے ہیں، معیشت، ہر آدمی کے گزر بسر کا جو انتظام ہوتا ہے، یہ کبھی بھی آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنے عقل سے، اپنے علم سے، اپنے تجربے اور اپنے ہنر سے، اپنے ٹیلنٹ اور اپنی محنت سے میں نے حاصل کیا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ رزق اور معیشت، روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے مناسب روزی تقسیم کر دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں کی معیشت، روزی روٹی کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ اب کس کے لیے کتنا مناسب ہے، کتنا ضروری ہے، اللہ نے اتنا سب کو دے کے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں دنیا میں اسباب کے طور پر آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے، محنت، مزدوری، کام کاج، دکان، تجارت، ملازمت آدمی کرے
تو اس کے ذریعے سے، اس کے سبب سے اس کے مقدر کا رزق اس کو ملتا ہے۔ تو بندہ یہ سمجھتا، یہاں غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہ جو سبب میں نے اختیار کیا، فلاں نوکری، فلاں دکان، فلاں کارخانہ، فلاں محنت، یہ جو میں نے کیا ہے اس محنت سے میں نے کمایا، تو یہ بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی اصلاح اس سورہ قریش میں کی ہے۔ قریش بس بہانہ، ایک مثال ہے کہ قریش کے لیے اللہ نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں کے ساتھ ہم نے ایسے کیا، حالانکہ یہی معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، مانوس ہونے کی وجہ سے، خوگر ہونے کی وجہ سے، یعنی قریش کو ایک عادت پڑ گئی تھی، اس عادت کی وجہ سے ہم نے ان کو رزق دیا۔ تو کون سی عادت تھی؟ ایلافہم، ان کی جو عادت تھی رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کی عادت تھی ان کو۔ مکہ مکرمہ میں جو یہ خاندان قریش ہے، مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، کوئی فصلیں، اناج، غلہ، راشن پکتا ہی نہیں تھا۔ ریت کی زمین ہے پوری، چاروں طرف بالوں کی زمین، ریتیلی زمین یا پہاڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے تو چاروں طرف بے آب و گیاہ وادی، پانی بھی نہیں، گھاس بھی نہیں، کوئی درخت نہیں۔ تو ایسی جگہ پر جب ان کو چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ ان لوگوں کو رزق پہنچا اور ان کو ایسے ایسے وارزقہم من الثمرات، ایسے پھل پہنچا کہ پوری دنیا سے یہاں رزق آ جائے اور یہاں رہنے والے رزق کے کبھی محتاج نہ ہو۔ حقیقت میں وہاں کوئی آبادی نہیں اور کوئی علاقہ پیداوار کا ہے ہی نہیں، مگر وہاں رہنے والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ لوگ وہاں آباد ہوتے رہے، بستے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم جن کا نام ہے، ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، عبد مناف، ہاشم، یہ جو ہاشم ہیں انہوں نے ایک مرتبہ مشورہ کیا اور بڑی سوچ کے ساتھ لوگوں سے تجارت کرنے کا مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم لوگ سال میں 2 سفر کریں گے، ایک گرمی کا موسم آتا اور ایک سردی کا موسم آتا ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں گرم علاقے جائیں گے اور گرمیوں کے موسم میں سرد علاقے میں جائیں گے۔ گرم علاقہ تھا اس زمانے میں یمن، اب بھی وہی ہے، یمن جو ہے جہاں سے ابرہہ آیا تھا وہی علاقہ۔ تو یمن کا سفر ہوتا تھا شتاء، سردی کے موسم میں، اور ملک شام جو آج سیریا کہلاتا ہے، اس ملک شام کے علاقے میں بڑی ٹھنڈی سردی کا علاقہ، کولڈ۔ تو اس علاقے میں صیف، گرمی کا جب موسم آتا تھا تو یہاں کا سفر ہوتا تھا۔ تو سال میں 2 سفر، اور پیدل ہوتے تھے، بڑے بڑے قافلے جاتے تھے۔ تو یہ جو سفر انہوں نے شروع کیے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اپنے یہاں جو کھجور ہوتا تھا صرف وہ لے جاتے تھے اور باقی اناج، راشن وغیرہ اور نفع کما کر جو سونا چاندی لے کر آتے۔ اس 2 سفر کے اندر صرف ان کو فائدہ نہیں ملتا تھا جو سفر میں گئے تھے، جتنے لوگ مکے میں رہتے تھے۔ ہاشم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ مکے میں رہیں سب کو اس نفع میں حصہ تقسیم کریں گے، تاکہ مکے میں رہنے والا کوئی آدمی کسی کا محتاج نہ رہے۔ تو یہ بہترین طریقہ انہوں نے نکالا، جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بڑی آسانی اور سہولت ہو گئی، اور تمام لوگ سال کے ان 2 سفر کا انتظار کرتے تھے کہ کب یہ سفر ہوں گے اور کب ہماری تجارت کے قافلے واپس آئیں گے اور ہمیں رزق ملے گا، کھانے پینے کا سامان ملے گا، مال ملے گا۔
تو ایک تو ان لوگوں کی یہ عادت کی وجہ سے ان کو رزق ملا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر بڑی پیداوار اللہ نے پیدا کی. وہاں کے آزو بازو کے علاقوں میں خوب فصل اگانا اللہ کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب فصلیں اگاتے، خوب راشن جمع ہوتا، تو وہ لوگ مجبور ہو جاتے کہ اتنا راشن اکٹھا بھی نہیں رکھ سکتے اور اسے بیچنا چاہیے، تو بیچے تو کہاں جائیں. اب وہ سوچتے تھے کہ جس علاقے میں اس کی کمی ہے وہاں جا کر بیچا جائے، تو چاروں طرف کے لوگ اپنا غلہ، اناج، راشن لے کر مکہ مکرمہ آتے تھے اور یہاں کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے. اب بہت زیادہ مال آنے لگا، راشن مارکیٹ میں آنے لگا تو سستے داموں میں بک جاتا تھا، اور مکے والے بڑا راشن خرید لیتے اور سستے میں خرید لیا کرتے تھے. تو ظاہری اعتبار سے جس علاقے میں فصل اگتی نہیں، پیداوار نہیں ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا انتظام، اناج اور غلے کا انتظام اللہ نے اپنی قدرت سے کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ رزق پہنچانا ہماری قدرت ہے، مگر ایک سبب کیا بنا؟ قریش کا سفر. کبھی سردیوں میں ادھر جاتے ہیں یمن کی طرف، گرمیوں میں ملک شام کی طرف جاتے ہیں، تو اس سبب سے ہم نے ان کو رزق دیا. تو یہ لوگ یہی سمجھنے لگے کہ ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں، محنت سے کھا رہے ہیں، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ یہ انتظام کرنے والے اللہ ہیں. تو اللہ کی عبادت بندوں کو کرنا چاہیے. یہ قریش کی مثال ہے، ورنہ تو ہم سب کا بھی حال ہے. ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک سبب بنا کر اللہ ہمارا رزق ہم تک پہنچا دیتے ہیں. تو ہر بندے کو اس غلطی سے بچنا چاہیے کہ کمایا ہوا مال اپنی محنت کا، اپنے ٹیلنٹ کا، اپنے ہنر کا نہیں سمجھنا چاہیے. ورنہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے عقل مند ہیں، انجینئر ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو مالک ہوتا ہے اس کا کوئی ہنر نہیں ہوتا، اس کے پاس اتنا کوئی علم نہیں ہوتا، اس کے نیچے کام کرنے والے ساری فیکٹری سنبھالتے ہیں، مگر مالک جو ہوتا ہے ایک رقم کا بدو قسم کا ہوتا ہے، اسے کچھ آتا جاتا نہیں، بس مال ہے اس نے انویسٹ کیا ہے، اور سنبھالنے والا سٹاف ہوتا ہے جن کے پاس بڑی صلاحیت ہے، علم ہے، تجربہ ہے، ٹیلنٹ ہے، ہنر ہے، محنت ہے، جفاکشی ہے، سارا کام سنبھالتے ہیں کام کرنے والے. مگر یہ جو مالک ہے کچھ آتا جاتا نہیں، مگر کروڑوں کما رہا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ معلوم ہوا محنت سے اور آدمی کے عقل سے، ہنر سے نہیں. اگر محنت سے لوگوں کو رزق ملنے کا ہوتا نا تو سب سے زیادہ مالدار کولی کرنے والے ہوتے. سب سے زیادہ لوگوں کے اندر مال کن کے پاس ہوتا؟ جو موٹے ڈھونے والے، محنت کرنے والے، بیچارے صبح کے 6 بجے سے جائیں شام کے 6 بجے تک 12 گھنٹے کام کریں اور دن بھر فرصت نہیں ملتی، پسینے میں شرابور رہتے ہیں، ان کا حلیہ بدل جاتا، چہرہ بدل جاتا، کپڑے بدل جاتے ہیں، پسینے میں اٹ جاتے ہیں، مگر کماتے کتنا ہے؟ وہی 500، 1000، 2000 زیادہ سے زیادہ ایک دن میں. جو مالک ہے وہ اپنے کپڑوں کا آئرن بھی نہیں ٹوٹتا اور 2-3 گھنٹے کے لیے آتا ہے، آیا تو آیا، نہیں تو نہیں آیا، اور آیا تو بھی اے سی کی گاڑی میں آتا ہے اور اے سی کے اپنے آفس میں جا کے بیٹھتا ہے، بس 2-4 سگنیچر کر دیا، ختم قصہ، اور شام کو جاتا تو لاکھوں میں لے کے جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو محنت سے اگر ملنے کا ہوتا تو جو بندہ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے نا، لاکھوں میں وہ کماتا. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ رزق جو ہے مقدر سے دیتے ہیں. تقدیر کی بات ہے، اللہ نے کس کے مقدر میں کتنا لکھا، کس کے مقدر میں کیا لکھا، وہ اس کو مل جاتا ہے. تو یہاں کسی کو اللہ نے اگر زیادہ رزق دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے اپنے علم سے کمایا، اپنے محنت سے، ہنر سے کمایا، بلکہ سمجھو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے.
تو یہاں سمجھی اس کو، لإیلاف قریش، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، ان کی ایک عادت تھی، کون سی عادت؟ ایلافہم، ان کی عادت تھی رحلۃ الشتاء والصیف، شتا سردی کے موسم میں یمن کا سفر اور گرمی کے موسم میں ملک شام کا سفر، ان دو سفر کی عادت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو خوب رزق دیا۔ تو اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو لوگوں کو چاہیے جب رزق تمہیں مل رہا ہے، جب اس کا رزق کھا رہے ہو، تو جس کا کھا رہے ہو اس کا گایا بھی کرو، اس کی عبادت بھی کیا کرو، جس کا کھا رہے ہو، جو تمہیں کھلا رہا ہے اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ نے قریش سے فرمایا رب ھذا البیت، اس گھر، کون سا گھر؟ خانہ کعبہ جو ابھی ابرہہ کے حملے سے اللہ نے بچایا، فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یہاں ایک اور نقطہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، ہم جو عبادت کرتے ہیں خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ بعض ہندوؤں کو دھوکا ہوا، وہ لوگ بھی ایسی ویڈیو اور سپیچ دیتے ہیں کہ تم بھی تو جا کے گھر کا ہی تو طواف کرتے ہو، وہاں بھی ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہی شیولنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے لوگ گھڑتے ہیں، تم بھی اس کو جا کے چومتے ہو، اس کے گرد گھومتے ہو، طواف کرتے ہو جیسے ہم اپنے مندروں کا کرتے۔ بہت فرق ہے، ہم جو کرتے ہیں گھر کا طواف نہیں کرتے، اگر گھر کی عبادت نہیں کرتے، طواف گھر کا ہے، عبادت گھر کی نہیں ہے۔ ہماری نیت بھی جو ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے کس کے لیے؟ واسطے اللہ کے، بس رخ میرا کعبہ کی طرف ہے۔ فرق سمجھ رہے؟ ہمارا صرف رخ ہے کعبے کی طرف اور عبادت ہے اللہ کی۔ اب یہ کیوں؟ جب اللہ ہی کی عبادت کرنا تھا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو صرف ادھر ہی نہیں ہے نا، جدھر بھی چہرہ کر لو اللہ ادھر ہی مل جائیں گے، تو ادھر ہی رخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھایا کہ دیکھو ایک مذہب پر چلنے والوں کو چاہیے ان کے اندر اتحاد ہو، ان کے اندر اتفاق ہو، سب کے اندر ایک جیسی جمعیت ہو، ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ جدا جدا نہ ہو۔ اگرچہ اللہ تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ وہاں موجود ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا جدھر بھی تم رخ کرو، مشرق کی طرف پھر جاؤ، مغرب کی طرف پھر جاؤ، یا جدھر چاہو تم پھر جاؤ، اللہ وہی تم کو مل جائے گا۔ مگر نماز پڑھنے کے لیے ادھر ہی رخ کرنا کیوں ہے؟ تاکہ پوری دنیا کے جو مسلمان جب نماز پڑھیں گے سب کا رخ ایک طرف ہو اور سب ایک جمعیت میں نظر آئے، ورنہ پھر ٹکڑے ٹکڑے، کوئی ادھر پھرا، کوئی ادھر پھرا، کوئی ادھر پھرا، کوئی ادھر پھرا، ہر ایک اپنی اپنی من مانی چہرے کی رخ کرتے پھریں گے تو اپنے دین میں جماؤ نہیں ہوگا۔ اللہ نے سب کو اجتماعیت کے لیے کہ مل کر رہو، جم کر رہو، کتنا پیارا انداز ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی نماز کھڑی ہوتی ہے سب لوگ ایک طرف ایک ڈائریکشن میں کھڑے ہو گئے، تو یہ اتحاد اور اتفاق کو دکھاتا ہے۔ اگر سب کی اپنی مرضی ہو جاتی تو جدھر جسے سہولت ہوتی وہ ادھر سجدہ کر رہا، کوئی ادھر سجدہ کر رہا ہے، کوئی ادھر سجدہ کر رہا ہے، دین میں تفریق ہو جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ بس یہ جماؤں کے واسطے اللہ نے ایک رخ دے دیا کہ اس طرف سب لوگ رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرو، مگر عبادت اس گھر کی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نہ کرے خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے، اگر خانہ کعبہ شہید بھی ہو جائے، گر بھی جائے، تب بھی نماز پڑھیں گے کدھر؟ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے۔ خانہ کعبہ ہو یا نہ ہو، وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نشان بتا دیا کہ یہی جگہ ہے جو ہم نے قبلہ بنایا ہے، تو اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب جیسے ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، اگر نماز کا وقت ہو تو وہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہوائی جہاز میں رخ کدھر کریں گے؟ قبلے کی طرف۔ قبلہ تو نیچے ہے، ہوائی جہاز ہزاروں فٹ اوپر ہے، تو ڈائریکشن کدھر ہوا؟ رخ کدھر ہوا؟ قبلے کی سیدھ میں جو لیول ہے اس کا، بس اس طرف ہم رخ کریں گے۔ وہ جو چار دیواری گھر ہے نا، اس گھر کا ہمیں حساب نہیں ہے بلکہ اس جگہ کا حساب ہے۔
چاہے وہاں وہ 4 دیواری ہو یا نہ ہو. ایسے ہی تحت الثری آپ نیچے چلے جائیں زمین کے نیچے، تو جتنا بھی نیچے جائیں گے انڈر گراؤنڈ میں جائیں گے، رخ کر کے نماز پڑھیں گے. خانہ کعبہ تو اوپر ہے، تو بہرحال اس کی سیدھ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. تو اللہ نے بھی فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. کس کی؟ رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، گھر کی عبادت نہیں. البتہ جب وہ اللہ کی تجلیات سے ملا ہوا ہے تو اس گھر کی بھی ایک محبت ہے کہ یہ ہمارا رخ بتاتا ہے، تو اس گھر کو چومنا، اس کے در و دیوار کو، اس کے غلاف کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اس لیے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس جگہ کی برکت ہے، یہ 4 دیواری اللہ کی تجلیات سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس 4 دیواری کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں، استلام کر لیتے ہیں، اس سے اپنا سینہ چمٹا دیتے ہیں، اگر موقع ملے تو اسے چوم لیتے ہیں. کیوں؟ صرف اللہ کی محبت میں، نہ کہ اس دیوار کی محبت میں. اب وہ اللہ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا. جب بھی بھوک لگتی ہے کھانا کھلانے والی اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اگر اللہ اپنا رزق بند کر دے، سورہ ملک تبارک الذی میں اللہ نے اعلان فرمایا من ذا الذی، کہ کون ہے وہ کہ یرزقکم ان امسک رزقا، اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو تمہیں کھلا کے دکھا دے، کون کھلائے گا؟ کوئی نہیں کھلا سکتا. رزق کھلانا، روزی روٹی کا اندر پہنچانا، پانی کا اندر جانا اللہ کا احسان ہے. اللہ اپنے قدرت سے ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ورنہ تو ایک بیماری، ایک خرابی اندر ایسی پیدا کر دے کہ ماہر ڈاکٹر، تجربے کار حکیم منع کر دیں گے کہ نہیں آپ پانی ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ بالکل پانی چھو نہیں سکتے، کھانا ایک دانہ نہیں کھا سکتے آپ. اب اندر کوئی خرابی ایسی پیدا ہو گئی کہ بندہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. تو بولو یہ کھلانے پلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں. بندہ سمجھتا میں کھا رہا ہوں، تم کھا رہے ہو اس لیے کیونکہ تمہارا سسٹم جو ہے اچھا ہے. اور سسٹم اچھا کون کر رہا ہے؟ کیا ہماری طاقت ہے کہ ہم اچھا کریں؟ ہاضمہ اچھا ہے ماشاءاللہ، جو کھا رہے ہضم ہو رہا ہے تو کھائے جا رہے. جس دن ہاضمہ خراب ہو جائے گا نا، بندہ کہے گا نہیں کھٹی ڈکارے آ رہے، کھانے نہیں ہوتا، کچھ بھی دو، ارے بہترین بریانی بنا کے پیش کرو، کہ نہیں من نہیں کر رہا ہے. آدمی کا ہاضمہ اگر اندر کی مشنری تھوڑی سی گڑبڑ، پوری خراب نہیں، ذرہ اگر خرابی آ جائے نا تو بندے کا کھانا پینے کا سسٹم بند ہو جاتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہاضمہ درست ہے، کڈنی درست ہے، جگر درست ہے، تمام اندر کے آرگنز جو ہے آدمی کے بہترین کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب بھوک لگی تم کھا لیتے ہو، پیاس لگی پی لیتے ہو، بلکہ من مانا کھاتے ڈھونڈ کے کہ آج یہ کھائیں گے، آج وہ کھائیں گے، آج یہ جوس پینے کا من کر رہا ہے، آج اڑلیر پینے کا من کر رہا ہے، گنا کا جوس پینے کا من کر رہا ہے، جو چاہے وہ پیتے ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اندر کا نظام درست رکھا ہے. تو بتاؤ کون کھلاتا اور پلاتا ہے؟ فرمایا الذی، وہ اللہ ہے، اطعمہم، جو تم کو کھلایا، من جوع، بھوک کی حالت میں، وآمنہم من خوف، اور خوف اور ڈر سے اللہ نے تم کو امن دیا. قریش کے لوگ جب سفر میں جاتے تھے، اطراف و اکناف کے علاقوں کا حال بڑا خراب تھا. قبیلے والے، دور دراز جو محلے والے ہوتے تھے، راستوں میں لٹیرے، چور، ڈاکو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. مگر قریش کے قافلے جب جاتے تھے تو سب چور، ڈاکو، قبیلے والے ڈرتے تھے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ یہ حرم کے رہنے والے.
دیکھا اللہ نے ابرہہ کو کیسے برباد کر دیا. اب قریش کے لوگ بڑے ہیں، اگر ہم ہاتھ لگائیں گے تو اللہ ہمیں برباد کر دے گا. تو اس لیے قریش کا جب قافلہ نکلتا تھا سب لوگ ان کے ساتھ مل کر جاتے تھے، کیونکہ اس قافلے پر حملہ کوئی نہیں کرتا. اللہ نے امن دے دیا، بڑے آرام سے ملک یمن جاتے، بڑے آرام سے ملک شام جاتے تھے، کوئی ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا بتاؤ راستوں میں یہ امن تم کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو ہمارے لیے بھی جب ہم دور دراز علاقوں میں سفر میں جاتے ہیں، اجنبی علاقوں میں اپنے 2 ویلر پہ جاتے ہیں، 4 ویلر پہ جاتے ہیں، بسوں میں ٹرینوں میں جاتے ہیں، امن اگر اللہ نہ دے تو بندے کا سفر کرنا مشکل ہو جائے گا. ہم لوگ پکنک میں جاتے ہیں، ٹور پہ جاتے ہیں، موج مستیاں کرنے جاتے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی جائیں آرام کے ساتھ چاہت کرنے والے، محبت کرنے والے مل جاتے ہیں. تو وہاں سے ہم آرام سے گھوم پھر کے اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مزے اڑا کے واپس آ جاتے ہیں. تو پورے سفر میں امن کے ساتھ سفر پورا کرانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اگر اللہ امن نہ دیتا تو گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا. جیسے کورونا کے اندر اپنے شہر میں گھومنا مشکل ہو گیا تھا. اللہ کا احسان ہے، بیماریوں سے اللہ نے امن رکھا ہے تو ہم جہاں چاہے گھوم لیتے ہیں. تو بھوک لگنے پر کھانا، پیاس لگنے پر پانی، اور جہاں چاہے وہاں اپنی من مانی جگہ پر سفر، یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. لہذا بندے کو چاہیے کھائے یا پیے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لے، کھانے اور پینے کے بعد اللہ کا نام لے. سفر میں جائے تو سفر شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے. سفر سے واپس امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ واپس آئے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے کھلایا، تو نے پلایا، اللہ تیرا احسان ہے، سفر بڑی آسانی سے مکمل ہو گیا. یہ برائی اللہ نے یہاں بیان کی. جو لوگ اپنی محنت سمجھتے ہیں، اپنی گاڑی بڑی اچھی تھی کہ ہم سفر بڑا اچھا کر کے آ گئے. گاڑیاں چاہے کروڑوں کی کیوں نہ ہو، اگر درمیان میں امن خراب ہو جائے نا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کروڑوں کی گاڑی بھی تمہاری چٹنی بن جائے گی. اللہ کا احسان ہے، اللہ بچاتا ہے. تو اللہ کا احسان مانتے ہوئے ہمیں اس غلطی سے پرہیز کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک ضروری بات یہ ہے، اس سورے کی ایک فضیلت ہے، وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی آدمی کو ڈر محسوس ہونے لگے اس سورے کو پڑھا کرے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، خوف سے امن اللہ دیتے ہیں. بھوک اور پیاس، روزی روٹی کی تنگی کا مسئلہ ہو، اس سورے کو پڑھا کرے. تعویذیں لٹکا کر دکانوں میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، پڑھنے سے ہوتا. خود عمل کیا کرو. تم وہ ناریل لگاؤ، کدو لگاؤ، لیمو لگاؤ، مرچیاں لگاؤ، یہ اپنے مال کا نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. عمل کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے میں دیتا ہوں. تو اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بندہ اپنی زبان سے پڑھتا رہے. اگر خوف کا موقع ہو، ڈر کا موقع ہو تو اس سورے کو پڑھ لے. اگر بھوک اور پیاس کا موقع ہو اس سورے کو پڑھ لیا کرے یقین کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوف سے نکالیں گے اور بھوک اور پیاس کا مسئلہ حل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.